35वें बाब की तरफ आते हैं। लिखा है, और खुदा ने यकूब से कहा, उठ बैतेल को जा और वहीं रह, और वहां खुदा के लिए जो तुझे उस वक्त दिखाई दिया जब तू अपने भाई ईसाऊ के पास से भागा जा रहा था, एक मज़बा बना। अब यकूब गलती करता है, गलत फैसला करता है, अपने तरीके से फैसला करता है, जिस्मानी फैसला करता है, और फिर उसके नताइज उसको भुगतना पड़ते हैं। फिर खुदा उसे गाइड करता है और उसको बचा लेता है। देखें, ये तो हमारी ज़िंदगी के साथ भी ऐसे ही है। अगर मैं ये सोचूं कि मैं अपनी निजात को 10 मिनट भी अपने किसी काम के वसीले से बचा सकता हूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। हम सब गलती करते हैं, हम सब खता करते हैं, अपने अपने फैसले करते हैं। सो ये खुदा ने सिर्फ याकूब का साथ नहीं दिया, खुदा हमारा भी साथ देता। अगर आप अपनी ज़िंदगी पर गौर करें तो आप भी ज़िंदगी में बहुत सारे गलत फैसले आपकी ज़िंदगी में हुए, आपने किए, बहुत सारे काम आपको नहीं करने चाहिए थे लेकिन फिर भी किए, फिर भी खुदा ने उसमें से आपको निकाला और आज आप खुदा के कलाम को सीखने के लिए यहां पर मौजूद हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि आप इसके बाद भी आपसे कोई गलत फैसला नहीं होगा या आप जिस्मानी तौर पर कोई अपनी स्कीमें नहीं घड़ेंगे। ये बाद में भी हो सकता है, होना नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है। खुदा फिर भी हमें बचाता है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। अब खुदा उसको फिर गाइड करता है कि तू यहां से बैतेल को जा, जहां तुझे पहले ही जाना चाहिए था। उसको सिकम में आना ही नहीं चाहिए था, उसको बैतेल को ही जाना चाहिए था। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि खुदा की मर्जी यही थी कि वो बैतेल को जाए। अब खुदा कहता है कि तू बैतेल को जा, उस रुख पर जहां से तू आया था और जहां पर तूने मज़बा बनाया था, और वहां पर जाकर क्या कर, एक मज़बा बना, यानी खुदा की परस्तिश कर। जहां पर भी हम मज़बे का जिक्र पढ़ेंगे कलाम मुकद्दस में कि किसी ने मज़बा बनाया और उस पर कुर्बानी गुजारानी, तो इसका क्या मतलब है कि उसने खुदा की परस्तिश की। क्या की? परस्तिश की। यानी खुदा उससे चाहता है कि ना सिर्फ वो वहां पर जाए बल्कि जाकर खुदा की परस्तिश करे। तब याकूब ने अपने घराने और अपने सब साथियों से कहा कि बेगाना देवताओं को जो तुम्हारे दरमियान हैं दूर करो और तहारत करके अपने कपड़े बदल डालो। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि याकूब शुरू से खुदा को जानता है। अब उसकी फैमिली सारी की सारी कहां उन्होंने परवरिश पाई है? याकूब की फैमिली ने लाबन के यहां हारान में, और वहां फैमिली बनी, वो तो अकेला गया था वहां पर, तो वहां पर वो उसका खानदान बना, खुदा ने उसको बरकत दी, बेटे बख्शे, अब नौकर चाकर बहुत सारे लोग हैं। और वो फिर चले आते हैं, राखल लाबन के बुतों को चुरा ले आती है। मुंडिया को बुत कितने आगे, ये हैरानकुन बात है या नहीं? एक फैमिली जो खुदा के लिए निकली हुई है, जो खुदा के लिए सब कुछ कर रही है, जैसे जैसे खुदा कह रहा है वैसे वैसे मूव कर रही है। ठीक है, वो बीच में अपने फैसले भी करते हैं, लेकिन खुदा के कहने पर वो वहां से निकल आए। अब खुदा के कहने पर वो बैतेल को भी जाएंगे, तो यहां पर क्या याकूब उनको कहता है कि अपने सब साथियों से कहा कि बेगाना देवताओं को जो तुम्हारे दरमियान हैं दूर करो। अब ये बेगाना देवता चाहे उसके बच्चों के पास हो या बाकी साथियों के पास हो जो कि वहां से या रास्ते में उनके साथ मिल गए थे, दोनों गलत है। और बच्चों के पास भी हो सकते हैं। इसकी वजह, इसकी मिसाल कैसे मिलेगी आपको? क्यों? क्योंकि उनकी मां राखल ऐसी थी, वो जाते वक्त क्या उनके अपने बाप के बुत उठा के ले आई थी। अब उसकी जो भी रीजन हो कि उसने अपने बाप के बुत क्यों उठाए, लेकिन मां बाप का असर जो है वो बच्चे कबूल करते हैं। सो इनके दरमियान ये बुत भी थे, और लिखा है तहारत करके अपने कपड़े बदल डालो। कपड़े बदलने का कलाम मुकद्दस में आपको इफ्सियों के खत में, नए अहद में जिक्र मिलेगा। और इससे क्या मतलब, और यह भी लिखा है कि मसीह को पहन लो। ये आपके किरदार को जाहिर करते हैं। कपड़े, पुराने कपड़े, नए किरदार को, नए इंसान को, और पुराने कपड़े पुराने किरदार को, पुराने इंसान को जाहिर करते हैं। यानी जो किरदार में जरूरी तब्दीलियां हैं वो भी कर लो। और आओ हम रवाना हो और बैतेल को जाएं, वहां मैं खुदा के लिए जिसने मेरी तंगी के दिन मेरी दुआ कबूल की और जिस राह में मैं चला मेरे साथ रहा, मज़बा बनाऊंगा। तब उन्होंने सब बेगाना देवताओं को जो उनके पास थे और मुंदरों को जो उनके कानों में थे याकूब को दे दिया।
اور یعقوب نے ان کو اس بلوت کے درخت کے نیچے جو سکم کے نزدیک تھا دبا دیا. اب بت بھی انہوں نے دور کر دیا، اور ایک چیز یعقوب نے کہی بھی نہیں، اور انہوں نے خود ہی ان کو یعقوب کو دے دیا، اور وہ کیا تھا؟ بالیاں، کانوں کی بالیاں. اج کل ویسے مسیح منڈیاں دے کناں چ کਢਾਣੀਆਂ بہت ਔਖੀਆਂ نے، پتہ نہیں یعقوب نے منڈیاں نے لاتیاں لیکن اج کل دے منڈیاں کو کਢਾਣੀਆਂ بہت ਔਖੀਆਂ، اور بڑا افسوس ہوتا ہے جب، ویسے یہ بات تو اور ہے لیکن بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ جب بہت بڑے بڑے ورشپرز گا رہے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی گٹار بجانے والا ہے، خاص طور پر ڈھولکی بجانے والوں کو مسئلہ ہے اس میں زیادہ، ان کے کان میں بڑی بڑی بالی ہوگی، یا یہاں سے کوئی وہ انہوں نے پہنا ہوگا. اب تو لٹکے ہوئے بھی پہنے ہوتے، پہلے تو تھا چھوٹا سا وہ ٹاپس کی طرح کا پہنتے تھے، اب لٹکے ہوئے بھی پہن لیتے ہیں. تو اتنی ہمت ورشپرز میں، گیت گانے والوں میں، پادریوں میں ہونی چاہیے کہ اگر کوئی مندریاں پہن کے سٹیج پر آنے کی کوشش کرے تو انہوں اتوں ہی پھاڑ کے نہ صرف سٹیج تو لان بلکہ چرچوں بھی کڈن. انہوں کہنا تو پہلے اپنی مندریاں لا کے آ، پہلے توبہ کر. تو مندریاں پہنے لوگ آپ کو توبہ یافتہ نہیں ملیں گے، وہ کوئی بھی ہو. اور نہ آپ کو ان کو سٹیج پر آنے دینا ہے، نہ آپ کو ان کو کسی بھی لیڈرشپ کے رول میں آنے دینا ہے انلیس کہ وہ توبہ کرتے ہیں. اور خاص طور پر جب ورشپ کرتے ہیں لوگ، ویڈیوز بنتی ہیں، ویڈیوز میں وہ لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بالیاں پہنی ہیں، کوئی ڈھولکی بجا رہا ہے، طبلہ بجا رہا ہے، جو بھی ہے، اور اس کے بعد وہ بہت لوگوں تک میسج جا رہا ہوتا ہے، اور وہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ خود یہ نا بھی تو پائی ہے نا. تو یہ ایک بڑی غلط مثال ہم دیتے ہیں. بہرحال خدا سارے ہمارے مسیحی نوجوانوں کو توفیق بخشے کہ وہ بھی اپنی مندریاں اتار کے دے دیں. دیکھیں انہوں نے کانوں جو مندروں کو جو ان کے کانوں میں تھے یعقوب کو دے دیا. اس کا ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی کنیکشن بت پرستی کے ساتھ ہے، ورنہ، اور یہ لڑکیوں نے بھی دیا ہے، مطلب یہ لڑکوں کی بات نہیں ہے، یہ جس نے بھی یہ مندرے پہنے ہوئے تھے انہوں نے اتار کر دے دیے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا کوئی نہ کوئی تعلق بت پرستی کے ساتھ ضرور ہے. ورنہ لڑکیوں کے لیے یہ بالیاں پہننا یہ ان کے لیے فیشن تو ہے، لیکن اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. خدا نے لڑکیوں کے لیے ویسے ہی بنائی ہے، یہ اجازت دی ہے. خیر اس پر ہم بعد میں بات کریں گے. لڑکیوں کے لیے پہننا یہ برا نہیں ہے، لڑکوں کو نہیں پہننے چاہیے، ٹھیک ہے. اور لیکن یہاں پر سب لوگوں نے اتار کر اس لیے دیے کیونکہ ان کا کوئی نہ کوئی بت پرستی کے ساتھ تعلق تھا. تو وہ خود ہی سمجھ گئے کہ اگر بتوں کو بھی دور کرنا ہے تو ہمیں ان مندروں کو بھی دور کرنا ہے. سو وہ ان کو دبا دیتا ہے. اور انہوں نے کوچ کیا، اور اس کے پاس ان کے پاس آس پاس کے شہروں پر ایسا بڑا خوف چھایا ہوا تھا کہ انہوں نے یعقوب کے بیٹوں کا پیچھا نہ کیا. اب یہاں پر یعقوب ڈر رہا تھا، اگین ڈر رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. پہلے ڈردا سی مینوں لابن نہ مار دے، نہیں پہلے عیساؤ تو ڈردا سی کہ عیساؤ نہ مار دے، نس گیا. پھر لابن تو ڈردا سی کہ لابن نہ مار دے، پھر نس گیا. حالانکہ یعقوب وہ شخص ہے جس کی پیدائش سے پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا، اور یہ چنا ہوا ہے. پھر لابن سے ڈرتا رہا، لابن سے ڈرنے کے بعد پھر عیساؤ ملتا ہے تو پھر اس سے ڈرنے لگ گیا. پھر اب سکم کے لوگوں سے ڈرنے لگ گیا کہ اب سکم کے لوگ نہ مجھے مار دیں. اور سکم کے بعد اس ڈر کو بھی خدا نے کس طرح سے ختم کیا کہ خدا نے ایسا ڈر بٹھا دیا ان تمام قوموں پر جو آس پاس تھیں کہ انہوں نے اس کا پیچھا نہ کیا. وہ اس کے پیچھے نہیں آتے کیونکہ یہ خدا کی مرضی تھی کہ وہ صحیح سلامت پہنچ جائے. جب دیکھیں خدا نے اس کو کہا ہے کہ بیتیل کو جائے، یعنی اس جگہ جائے جہاں خدا چاہتا ہے. آپ بھی اپنی زندگی میں جب خدا بھی آپ کو حکم دے گا نا کہ آپ یہاں سے اپنے بیتیل کو جائیں یا اس جگہ جائیں جہاں پر خدا آپ کو چاہتا ہے کہ وہ لے کر جائے، تو پھر راستے میں کسی مشکل سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. راستے کی مشکلات کون دور کرے گا؟ خدا خود دور کرے گا. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں یہاں سے اگر واپس بیتیل جاؤں گا تو یہ میرے لیے نقصان دہ ہوگا. اب میں جس زندگی میں آ چکا ہوں، اب اگر میں یہاں سے واپسی کا راستہ لیتا ہوں تو فلاں مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، فلاں نقصان پہنچا سکتا ہے. لیکن آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہے. اس نے یعقوب کے اس ڈر کو دور کیا، ساری قوموں پر اس کی دھاک بٹھائی، وہ ڈرتے ہی آگے نہیں آئے. اچھا 6 آیت میں لکھا، اور یعقوب ان سب لوگوں سمیت جو اس کے ساتھ تھے لوز پہنچا. بیتیل یہی ہے اور ملک کنعان میں ہے، اور اس نے وہاں مذبح بنایا اور اس مقام کا نام بیتیل رکھا کیونکہ جب وہ اپنے بھائی کے پاس سے بھاگا جا رہا تو خداوند وہیں اس پر
ظاہر ہوا تھا۔ یعقوب سیم پلیس پر پہنچ جاتا ہے جہاں سے وہ نکلا تھا، سیم پلیس پر۔ اور ہماری زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے ویسے بعض اوقات کہ جب ہم اکثر اس دور کو یاد کرتے ہیں کہ جب ہم نے نئی نئی توبہ کی تھی، اور ہم سوچتے ہیں کہ یار میں تو رہ نہیں سکتا تھا اس وقت، جب تک میں دعا نہ کر لوں، جب تک میں بائبل نہ پڑھ لوں، جب تک میں کلام کو نہ پڑھ لوں تو میں تو رہ نہیں سکتا۔ ہم فیل کرتے ہیں کہ یار وہ دور بڑا اچھا تھا، ہم خدا سے محبت کرتے تھے۔ آپ میں سے کئیوں کا دور ہوگا وہ جنہوں نے تازہ توبہ کی ہے، اور کئی جو پرانے ہو گئے تھوڑے سے، وہ شاید اپنی جوانی کے دور کو یاد کرتے ہوں کہ یار جب میں نے انیشل، جیسے مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے نا، تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ تو جب انیشلی ہم نے توبہ کی تھی تو ہم کتنے سرگرم تھے، کتنا ہمارے اندر جوش تھا، کتنا ولولہ تھا، ہم خدا کے لیے ہر وقت دعا کرنے کو تیار رہتے تھے، خدمت کرنے کو تیار رہتے تھے۔ اب ہم بڑے بدل گئے ہیں، اب ہم بڑے ہو گئے ہیں تو اس طرح کا جوش نہیں رہا۔ لیکن اگر آپ واپس کبھی ایسی جگہ پر جائیں اور آپ میموریز میں ایون کی یاد کریں تو آپ کو اچھا لگتا ہے۔ یعقوب یہ وہ پرانی جگہ پر آیا جہاں پر خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اور اب وہ اپنی پرانی سوچوں کو سوچ رہا ہوگا کہ 20-25 سال ہو گئے، کیونکہ 20 سال تو وہ لابن کے پاس رہا، اس کے بعد سکم میں کتنی دیر رہا اور راستے میں کتنی دیر رہا ہم یہ نہیں جانتے، لیکن 20 سے زیادہ سال ہو گئے اس کو اس مقام سے گئے ہوئے، اور اب پھر اس کو واپس یاد آیا کہ یہاں پر میں نے فرشتوں کو دیکھا تھا، یہاں پر میں نے خدا کو دیکھا تھا، اور میں بھی کہ وہ اس پتھر کو ڈھونڈتا ہو جس کو سر کے نیچے رکھ کے وہ سویا ہوا تھا، یا جس کو بعد میں اس نے ستون کی طرح کھڑا کیا تھا۔ اسپرجن نے اس پہ کہا کہ میں بھی اس کو وہ پتھر مل گیا ہو، یا میں بھی وہ اس پتھر کی تلاش کرتا ہو۔ سارے نے کہا یار تسی پناہ جو، میں پہلا وہ جگہ لبنا وہاں جا کے جہاں پر میں نے خدا کو دیکھا تھا، یا جہاں پر میں نے وہ پتھر کھڑا کیا تھا ایک یادگار کے طور پہ۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ وہاں پر تھا یا نہیں، یا اس کو ملا یا نہیں، بہرحال وہ واپس اسی جگہ آتا۔ اور پھر لکھا ہے ربکا کی دایا دبورا مر گئی، اور وہ بیتیل کی اترائی میں بلوت کے درخت کے نیچے دفن ہوئی، اور اس بلوت کا نام الون بکوت رکھا گیا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ربکا کی دایا ہے، یہ کون ہے؟ ربکا کی دایا۔ اب ربکا کون تھی؟ یعقوب کی ماں تھی، اور یعقوب کی ماں کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی پرومیننٹ عورت ہے اس فیملی میں، اور یہ ربکا کے ساتھ آئی تھی، ربکا کے ساتھ آئی تھی۔ لیکن اگر یہ ربکا کے ساتھ آئی ہے تو اب یہ یعقوب کی فیملی کے ساتھ کیسے ہے؟ یہ ایک سوال بنتا ہے۔ اس کا جواب تو کوئی نہیں ہمارے پاس، کیونکہ یعقوب تو اکیلا گیا تھا، یعقوب تو اکیلا گیا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یعقوب اپنے گھر سے اکیلا گیا تھا، اور یہ فیملی کہاں سے اس کے ساتھ آ رہی ہے؟ ہاران سے آ رہی ہے، آ تو وہاں سے رہی ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ کہیں اس کی فیملی میں دوبارہ شامل ہوئی ہے، یعنی یہ تھی تو ربکا کی دایا، اور میں بھی کہ ربکا کی اب وفات ہو چکی ہے، اس کے بارے میں لکھا نہیں، لیکن یہ واپس یعقوب کی فیملی میں شامل ہوئی، اور یہ کوئی پرومیننٹ عورت تھی، اس لیے خاص طور پر اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے، اور یہ ایک ہی ورس آپ کو ملے گی۔ اور یعقوب کے فدان رام سے آنے کے بعد خدا اسے پھر دکھائی دیا اور اسے برکت بخشی۔ اب بیتیل میں دوبارہ وہ آیا، اب خدا پھر سے اسے دکھائی دیتا ہے اور اسے کیا کرتا ہے؟ برکت دیتا ہے۔ اور خدا نے اسے کہا تیرا نام یعقوب ہے، تیرا نام آگے کو یعقوب نہ کہلائے گا بلکہ تیرا نام اسرائیل ہوگا۔ اس نے اس کا نام اسرائیل رکھا۔ اب دیکھیں اس سے پہلے یعقوب کا نام تبدیل کیا جا چکا ہے، آپ کو یاد ہے نا کون سے واقعے میں تبدیل ہوا تھا؟ جب وہ فرشتہ، وہ آدمی ساری رات کشتی لڑتا رہا، اس نے یعقوب کا نام تبدیل کر کے کیا رکھا تھا؟ اسرائیل۔ اور یعقوب کا مطلب اچھا نہیں ہے، یعقوب کا مطلب کون مین یا دھوکے باز یا بہت سارے اس طرح کے مطلب ہیں۔ سو یعقوب سے اسرائیل نام جو ہے یہ خدا نے اس کا پہلے رکھ دیا تھا، سو اس کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس کو اسرائیل ہونا چاہیے تھا۔ اس واقعے کے بعد یعقوب کو کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے تھا؟ اسرائیل کی طرح۔ لیکن ابھی تک آپ کو اس کی زندگی میں کیا نظر آ رہا ہے؟ یعقوب نظر آ رہا ہے۔ ہم بھی اپنے یعقوب سے اسرائیل کے سفر کی طرف بڑھتے ہیں، ہم بھی پہلے یعقوب ہوتے ہیں اور بعد میں اسرائیل ہوتے ہیں، یعنی ایک زندگی سے دوسری زندگی میں آتے ہیں۔
لیکن اگر ہماری زندگی میں یعقوب ہی نظر آتا رہے گا اور اسرائیل نظر نہیں آئے گا، اس کی زندگی میں بھی ایسا ہی ہوا کہ زیادہ یعقوب نظر آ رہا ہے، اسرائیل کدی کتنے نظر آ رہے ہیں. سو خدا اسے کیا کہتا ہے کہ تو یعقوب ہے. تو کیا ہے؟ یعقوب ہے. اور خدا پھر سے اپنے وعدے کو دہراتا ہے، اور ہماری زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے. کئیوں میں کم ہوتا ہے، کئیوں میں زیادہ ہوتا ہے. بہرحال خدا اس وعدے کو دہراتا. پھر خدا نے اسے کہا میں خدا قادر مطلق ہوں، تو برومند ہو اور بہت ہو جا، تجھ سے قوم بلکہ قوموں کے جتھے پیدا ہوں گے اور بادشاہ تیرے صلب سے نکلیں گے. اور یہ ملک جو میں نے ابراہیم اور اسحاق کو دیا سو تجھ کو دوں گا، اور تیرے بعد تیری نسل کو بھی یہی ملک دوں گا. یہ خدا نے بے شمار دفعہ یہ وعدہ دہرایا ہے، نہ صرف ابراہیم سے، اسحاق سے، اور اب یعقوب سے بھی. اور خدا جس جگہ اس سے ہم کلام ہوا وہیں سے اس کے پاس سے اوپر چلا گیا. اچھا یہ جو ورس ہے نا، اوپر چلا گیا، خدا اس سے ہم کلام ہوا اور وہیں سے اوپر چلا گیا. اس کا مطلب بظاہر یہی ہے کہ خدا پھر سے جسمانی صورت پر اس پر ظاہر ہوا تھا، کیونکہ اوپر چلا گیا، یعنی خدا نے اس سے بات کی اور وہاں سے اوپر چلا گیا. سو یہ یہی ظاہر کرتا ہے کہ خدا پھر اس کے ساتھ جسمانی ملاقات کو اترا اور اس سے بات کی. اور جب بھی جسمانی ملاقات ہوگی تو وہ کس کی ہوگی؟ یسوع مسیح کی ہوگی. کس کی ہوگی؟ یسوع مسیح. اور وہاں سے وہ اوپر چلا گیا. بظاہر اس آیت سے یہی پتہ چلتا ہے. تب یعقوب نے اس جگہ جہاں وہ اس سے ہم کلام ہوا پتھر کا ایک ستون کھڑا کیا اور اس پر تپاون کیا اور تیل ڈالا. لیکن نا جہاں وہ اس سے ہم کلام ہوا، جس جگہ خدا اس سے ہم کلام ہوا وہاں پر وہ تپاون کرتا ہے، تیل ڈالتا ہے، قربانی گزرانتا. اور یعقوب نے اس مقام کا نام جہاں خدا اس سے ہم کلام ہوا بیت ایل یعنی خدا کا گھر رکھا. اب آگے لکھا اور وہ بیت ایل سے چلے اور افرات تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا کہ راحیل کے درد ذیل لگا اور وضع حمل میں نہایت دقت ہوئی. اور جب وہ سخت درد میں مبتلا تھی تو دائی نے اس سے کہا ڈر مت، اب بھی تیرے بیٹا ہی ہوگا. اور یوں ہوا کہ اس نے مرتے مرتے اس کا نام بنونی رکھا، اور مر گئی پر اس کے باپ نے اس کا نام بنیامین رکھا. آپ کو پتا ہے کہ راحیل میں اور لیا میں ایک جنگ تھی، اور وہ جنگ کس چیز کی تھی؟ بچوں کی. یہ فیملی بڑی ٹربلڈ فیملی ہے. یہ فیملی بڑی ٹربلڈ فیملی ہے. آپ دیکھیں کہ باپ جھوٹ بول رہا ہے، کبھی ماں دھوکہ دے رہی ہے، کبھی ماں آپس سے دونوں وہ لڑ رہی ہیں، دونوں بہنیں لڑ رہی ہیں، کبھی بچوں کے مقابلے ہو رہے ہیں، کبھی بچے قتل کر رہے ہیں، بہن چلی جاتی ہے سپرویژن کے بغیر. مطلب اتنے مسئلے آپ کو ملیں گے اس فیملی میں، لیکن پھر بھی اس ٹربلڈ فیملی کو خدا ساتھ ساتھ چلا رہا ہے. اور اس ٹربلڈ فیملی میں جو کہ بہت سارے مسائل کا شکار تھی، ہم اکثر سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ساڑھے ہی مسئلے سارے نبوتے نے، اب میری بھرا نہیں سندا، بہن نہیں سنتی، بچے نہیں سنتے، نو نہیں سنتی، ساس نہیں سنتی. مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سارے مسئلے ساڑھے نال ہی نے، لیکن ان کے مسئلوں کو دیکھ کے آپ کو شاید لگے کہ نہیں یار انہاں نال بھی بڑے مسئلے سی. لیکن پھر بھی خدا نے اس فیملی کو چلایا ہے. اور ان دونوں بہنوں کی لڑائی صدا کس بات کی رہی کہ میرے بچے زیادہ یا اس کے بچے زیادہ. ایون کے نام تک دونوں بہنیں یہ رکھتی تھیں کہ اب میں فتح پاؤں گی، اب میں فتح پاؤں گی. پتہ نہیں کیڑی جنگ جیت لینی سی انہیں دوسری بہن کو. سگی بہنیں آپس میں لڑتی رہتی تھیں. لیکن اب جب آخری بچہ پیدا ہوا تو دیکھیں اس وقت راحیل کو پتا چلا کہ نہیں، یہ ساری لڑائی کیا سی؟ فضول سی. یہ ساری لڑائی کیا تھی؟ فضول تھی. اور اس کا نام کیا رکھتی ہے؟ بنونی، جس کا مطلب ہے سن آف مائی سورو، یا میرے دکھ کا فرزند یا بیٹا. وہ فرزند اب آخری ہے نا، تو انہوں تے ایک اور نعرہ مارنا چاہیے سی، پھر میرے ہو گیا، ہن تہاڈے تے ہونا ہی نہیں کسی نے. لیکن اس نے دیکھا کہ یہ ساری فیوٹائل ہے، اس جنگ کا کوئی فائدہ نہیں. سو اس کو کیا نام رکھتی ہے؟ سن آف مائی سورو. لیکن یعقوب اس کا نام رکھتا ہے بنیامین، جس کا مطلب ہے سن آف مائی رائٹ ہینڈ. خیر راحیل مر جاتی ہے. ایک اگر میں آپ کو بات یاد کراؤں تو پیدائش کی کتاب کے 30ویں باب کی پہلی آیت میں راحیل نے کہا تھا مجھے بھی اولاد دے نہیں تو میں مر جاؤں گی. مجھے بھی اولاد دے نہیں تو میں مر جاؤں گی. اب دیکھیں کہ یہاں پر دونوں باتیں پوری ہو جاتی ہیں. کس طرح سے؟ اولاد بھی ہو جاتی ہے اور وہ مر بھی جاتی ہے. کچھ زیادہ پرانی بات نہیں ہے. اولاد بھی ہو جاتی ہے اور مر بھی
जाती है। और एक और बात थी जो याकूब ने कही थी, जब याकूब ने क्या कहा था कि वो जिंदा नहीं रहेगा जिसके पास तेरे बुत मिलेंगे, यानी उसने लाबन को, अपने मामू को, अपने ससुर को क्या बोला था कि जिसके पास तेरे बुत मिले वो जिंदा नहीं है। सो खैर ये याकूब की तरफ से एक लानत भी थी मरने के लिए, और बिल आखिर राखल यहां पर अनएक्सपेक्टेड फौत हो जाती है या मर जाती है। उसकी बड़ी बहन अभी जिंदा है, उन दोनों की लौंडियां जिंदा हैं, और कोई बहुत ज़्यादा एज नहीं होगी राखल की जो कि इस काबिल है कि वो बच्चा पैदा कर सके, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेडली मर जाती है। फिर इसके आगे लिखा है, और राखल मर गई और इफरात यानी बैतलहम के रास्ते में दफन हुई, और याकूब ने उसकी कब्र पर एक सतून खड़ा कर दिया। राखल की कब्र का ये सतून आज तक मौजूद है। और इसराइल आगे बढ़ा और अदर के बुर्ज की परली तरफ अपना डेरा लगाया। और इसराइल के उस मुल्क में रहते हुए यूं हुआ कि रोबन ने जाकर अपने बाप की हरम बिल्हा से मुबाशरत की। इसराइल को ये मालूम हो गया। अब देखें, ये मसले इनके ख़त्म नहीं हो रहे, एक दूजा तीजा चौथा पंजवा लिस्ट ख़त्म नहीं हो रही। और कलाम की खूबसूरती देखें कि ये हीरोज हैं। ये क्या हैं? हमारे हीरोज हैं। हम क्या कहते हैं? इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा, हम यही बोलते हैं ना। और ये लोग हमारे हीरोज हैं, और हीरोज की जिंदगी को इस तरह से जो एक्चुअल वाकया हुआ कलाम में वही लिखा है। ये नहीं है कि यार लोग कहेंगे कि यार एक पासे कहते ने इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा, दूसरे पासे अन्य वाह गलतियां इब्राहिम दियां भी, इसहाक दियां भी, याकूब दियां भी लिखियां ने, या उनकी औलाद की आगे भी लिखी हैं। तो अगर तो कोई इंसानी राइटर होता तो उन्हें थोड़ा जा ख्याल कर लेना सी, मे भी काफी सारे वाकयात जेडे ने स्किप ही कर देंदा, वो छोड़ देता कि यार चलो ठीक है यार, एदी केड़ी गल है, खैर है। क्यों? क्योंकि उसने एक हीरो को अच्छा पोर्ट्रे करना है। कलाम में ऐसा नहीं है। कलाम में जब दाऊद की तारीफ की गई तो खुल के की गई, और जब उसकी बुराई का जिक्र किया गया तो बिल्कुल सही तौर पे किया गया। जब याकूब ने ईमान रखा, भरोसा रखा, तो खुल के लिखा कलाम में कि उसने ये किया, या इब्राहिम ने किया, या इसहाक ने किया। और जब उन्होंने गलती की तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही लिखी है, ना कोई एडिशन, ना डिलीशन, ना कोई मस्का, ना कोई लून मिर्च, कुछ नहीं, क्योंकि ये खुदा का कलाम है, खुदा का जिंदा कलाम है, और बिल्कुल हर बात वैसे ही लिखी गई है। इंसानों से लिखवाए ना तो वो पता नहीं किनिया के गला पा देने थे, किनिया के काट देने। हो सकता है वो दीना वाले वाक्य को कुछ अपना ही रंग दे के लिखते कि हाँ नहीं नहीं, वो मर्द जो थे वो उनको काफी गुस्सा था और उन्होंने अपने गुस्से का बदला लिया किसी और रंग में, कि वो पढ़ने वाले को ना बुरा ही ना फील होता कि हाँ इन्होंने गलत किया है। लेकिन यहां पर हर बात क्लियर लिखी है। सो रूबन जाकर अपने बाप की हरम बिल्हा से, जो कि राखल की साथ थी, मुबाशरत की, और इसराइल को यह मालूम हो गया। अब रोबन जो था वो सबसे बड़ा बेटा था। रोबन क्या है? सबसे बड़ा बेटा है। पहलौठे का हक किसका बनता है? रोबन का बनता है। किसका बनता है? बड़े होने के नाते रोबन का बनता है। लेकिन यूसुफ को यह हक मिलेगा। और उसके बाद रोबन के बाद दो लोग कौन है? यूसुफ को इसलिए मिलेगा क्योंकि यह खुदा की मर्जी है। रोबन के बाद दो लोग कौन है? शमाउन और लावी। और उसके बाद चौथे नंबर पर कौन है? यहूदा। शमाउन, लावी, रोबन, ये तीनों इनके जो काम थे, इनको खुदा ने नहीं चुना मसीह की पैदाइश के लिए। और फिर चौथे नंबर पर जाकर यहूदा को चुना कि मसीह उसमें से आएगा। और बादशाही किसको मिली? यहूदा के कबीले को, सदा की बादशाही, क्योंकि मसीह वहां से आएगा। अच्छा, उस वक्त याकूब के 12 बेटे थे। लिया के बेटे ये थे, रोबन का, याकूब का पहलौठा, और शमौन और लावी और यहूदा और इश्कार और जबूलून, और राखल के बेटे यूसुफ और बिन्यामीन, और राखल की लौंडी बिल्हा के बेटे दान और नफ्ताली थे, और लिया की लौंडी जिल्फा के बेटे जद और आशर थे। ये सब याकूब के बेटे हैं जो फदान अराम में पैदा हुए। याकूब के जितने भी बेटे हैं ये सारे किस में शरीक हैं? वादे में शरीक हैं। इब्राहिम के सारे बेटे वादे में शरीक नहीं हैं। गौर कीजिएगा, इब्राहिम के सारे बेटे वादे में शरीक नहीं हैं। इब्राहिम के कितने बेटे थे?
देखिए इब्राहिम के 8 बेटे थे, 6 कतूरा से और इसहाक और इस्माइल, लेकिन वादे में कितने शामिल हैं? 1, सिर्फ इसहाक। इसहाक के कितने बेटे थे? और वादे में कितने शरीक हैं? 1, सिर्फ याकूब। याकूब के कितने बेटे हैं? 12 बेटे हैं। याकूब के 12 बेटे हैं और वादे में कितने शरीक हैं? सारे ही। वादे में कितने शरीक हैं? सारे ही। और अब इनके बाद इनकी जितनी भी नस्लें होंगी वो सारी की सारी वादे में शरीक होंगी। सही, सिर्फ इब्राहिम और इसहाक तक था कि एक बेटा था, फिर उसकी नस्ल, और उसके बाद अब सारे के सारे वादे में शरीक होंगे। फिर आगे लिखा है, और याकूब ममरे में जो क्रेत अरबा यानी हबरून है, जहां इब्राहिम और इसहाक ने डेरा किया था, अपने बाप इसहाक के पास आया। और इसहाक 180 वर्ष का हुआ, तब इसहाक ने दम छोड़ दिया और वफात पाई, और बूढ़ा और पूरी उम्र का होकर अपने लोगों में जा मिला, और उसके बेटे ईसाऊ और याकूब ने उसे दफन किया। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि कोई मार्टिन लूथर की कैलकुलेशन है कि कोई 43 साल तकरीबन गुजर चुके हैं। 43 साल पहले इसहाक को लगा था कि वो गया, और उसने वो फिर बात की थी कि जाओ और जाकर शिकार मार कर लाओ और मैं बरकत दूं। और उसके बाद 20-25 साल तो याकूब से को घर से निकले हो गए। अब यहाँ पर पता नहीं कितना अरसा और गुजर गया। खैर ये उसने कोई कैलकुलेशन की थी जिसके हिसाब से ये 43 साल का अरसा बनता है। बहरहाल ये बहुत लंबा अरसा था जो याकूब फिर भी जिंदा है। इतने सालों बाद वापस याकूब आता है और इसहाक क्या है? जिंदा है। लेकिन आपको इसहाक की और याकूब की किसी मजीद कन्वर्सेशन का यहां पर नहीं बताया गया कि उसने आकर कोई बात की, या इसहाक ने उसे कुछ कहा हो, या याकूब ने उसे कुछ कहा हो। ऐसा कोई जिक्र नहीं है। मे बी कि इसहाक शायद, क्योंकि उस वक्त भी उसकी नजर धुंधलाहट का शिकार थी, शायद वो इतना बूढ़ा हो चुका था कि वो कोई बात भी नहीं कर सकता था। लेकिन बहरहाल वो फौत तब होता है जब याकूब वापस आता है। और इसहाक और जो याकूब है, ईसाऊ और याकूब, ये दोनों उसको क्या करते हैं? दफन करते हैं। अब रेबका का यहां पर कोई जिक्र नहीं है, उसकी वफात का यहां पर कोई जिक्र नहीं। प्रॉबेबली इसहाक से पहले उसकी वफात हो चुकी थी।